آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس جماعت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس جماعت جیسی جماعت دنیا کے اندر نہیں آئی، اور اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے پاک باز لوگ ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں کہ قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس جماعت کی تعریف رب کا قرآن کرتا ہے۔ آپ کوئی سپارہ بھی کھولیں اس جماعت کی تعریف آپ کو ملے گی۔ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت دل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی تعریف کی ہے۔ سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے ہم نے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، 100/100 نمبر انہوں نے لیے ہیں، اور دل ان کے اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایمان بڑا خوبصورت ہے۔ جس دل کے اندر ایمان آتا ہے وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دل ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان گیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا، اللہ نے ایمان کو خوبصورت کر دیا۔ یہ قرآن ہے، سورہ حجرات ہے۔ اتنی عظیم جماعت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا اندازہ کیجئے جو امام کائنات ہیں علیہ السلام، وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں، ان جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو جو آپ کو ساتھی ملے، آپ کو صحابی ملے، آپ کے انصار اور مہاجرین، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان جیسے بھی صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے، اتنے عظیم لوگ ہیں۔ مسند احمد کے اندر 3600 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پوری کائنات کے دل دیکھے، سارے لوگوں کے دل دیکھے، تو کیا فرماتے ہیں فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، ساری دنیا کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، سب سے خوبصورت دل میرے نبی کا دل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه ثم نظر في قلوب العباد بات قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد۔ نبی علیہ السلام کا دل دیکھنے کے بعد اللہ نے پھر پوری دنیا کے اندر دیکھا تو سب سے زیادہ خوبصورت دل ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ہیں۔ اتنے پاکیزہ دل ہیں، اتنے خوبصورت دل ہیں جن کے دل کے اندر صرف ایمان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس جماعت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے بڑے ان کو اعزاز نوازے ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں سچے اور حقیقی مومن ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ قرآن کی گارنٹیاں، قرآن کے اندر بے شمار اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس جماعت کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ فرماتے ہیں جو سبقت لے گئے، آگے بڑھنے والے، وہ مہاجرین، وہ انصار۔ مہاجرین سے مراد میرے نبی کے وہ صحابی جو مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت لقب دے رہا ہے کہ یہ میرے مہاجرین اور انصار، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے احسان میں اللہ ان کو اعزاز دے رہے ہیں۔ اعزاز کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں اور یہ میرے اوپر راضی ہو گئے۔ سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا اعزاز کائنات کے اندر اگر کسی کو ملا ہے، زندگی کے اندر ملا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کی جماعت ہے، وہ آپ کے ساتھی ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہی کہہ دیا کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہو گئے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے وہ جماعت کیسی عظیم جماعت ہوگی کہ اللہ تو ان کے اوپر راضی ہو گیا مگر وہ بھی اللہ کے اوپر راضی ہے۔ اللہ نے جیسے بھی آزمایا، جس آزمائش کے اندر رکھا، جو جو آزمائشوں سے دوچار کیا، وہ ثابت قدم رہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ایمان کے اوپر قائم رہے، تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں ان کے انداز دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بہت لمبا سفر ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بھوک اور پیاس تھی اور اتنی خوراک کی کمی تھی کہ ایک کھجور دو صحابہ مل کے کھاتے تھے، ایک کھجور، صرف ایک کھجور، اور پیاس کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ ایک ایک کھجور کو کہیں کی صحابہ چوستے تھے تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کیا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر، نہ اپنی بھوک کا خیال کیا، نہ اپنی پیاس کا خیال کیا، نہ اپنے وطن کا خیال کیا، اتنا لمبا سفر کیا۔ غزوہ تبوک پڑھ کے دیکھیں، کعبہ کے رب کی قسمیں انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے عظیم لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ بھوک کی بھی شدت ہے اور پیاس کی بھی شدت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یقین جانیے دنیا ترس رہی ہے ان عظیم لوگوں کو، کاش وہ آج لوگ دنیا کے اندر ہوتے، آج وہ عظیم اصحاب رسول دنیا کے اندر ہوتے، آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر سیرت پڑھنی ہے، عمل کرنا ہے، کسی کو اپنا نمونہ بنانا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، تو وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ اصحاب رسول کو پڑھو، ان کی سیرت پڑھو کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہو چکا ہے، جن کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ اور کمال دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جتنا مرضی ان کے اوپر تنقید کرے، تنقیص کرے، جو مرضی کرے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے، وہ جنت کے اندر چلے گئے ہیں، وہ جنت کے مہمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں بدقسمت ہیں وہ لوگ اور نصیب کے مارے ہیں وہ لوگ جو ان مقبول بندوں سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت بنائی اللہ نے ان کے لیے، اصحاب رسول کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے میرے محترم بھائیوں دیکھیے سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے، بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ سب سے بڑی ڈگری اصحاب رسول کو یہ ملی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگو اگر تم میرے نبی کی جماعت جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے، صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر ایمان مکمل ہے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے، اگر صحابہ کا راستہ نہیں ہے، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں،
تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ایسا ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 پڑھ کے دیکھو۔ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر تم اصحاب کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان سچے ولیوں کے ساتھ، حقیقی ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا 14ویں صدی کے نیک لوگوں کو اپنا امام، مرشد اور اپنا پیر بنا رہے ہیں۔ میری دعوت کے اوپر غور کریں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ نے کسی کو مرشد بنانا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو اپنا پیر بنانا ہے، کسی کو اپنا مرشد بنانا ہے، وہ میرے نبی کی جماعت ہے جس کے اوپر میرا اللہ بھی راضی ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی راضی ہیں، جن کی تعریفیں رب کا قرآن کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تعریفیں کر رہی ہے۔ ان کو اپنا پیشوا بنوا لو، ان کو اپنا امام بنا لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے اندر بھی کامیابی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر مخالفت کی، اگر اصحاب رسول کی مخالفت کی، ان کا راستہ چھوڑ دیا، تو پھر قرآن کی وعید سنیں، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، پھر جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف گئے۔ اب یہاں مومنوں سے مراد کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مومن تھے تو میرے نبی کے اصحاب تھے، ان کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے ایمان والوں کا، مومنین کا، ان کو اعزاز ہے، یہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ منتخب کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سزا دیں گے۔ سزا کیا ہوگی؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ انسان جدھر چاہے گا ہم ادھر کو کر دیں گے، ادھر پھیر دیں گے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ معلوم ہوا جو اصحاب رسول کا راستہ چھوڑتا ہے پھر وہ جدھر مرضی چلا جائے، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا؟ اس کو ہدایت نہیں دیتی۔ اگر ہدایت لینی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو محترم بھائیوں جو مومنین ہیں، اصحاب رسول ہیں، ان کا راستہ اپنانا پڑے گا، ان کو اپنا پیشوا، امام اور راہبر بنانا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ ایمان والوں کے راستے کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر راستہ چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم جدھر چاہو گے ہم ادھر ہی کر دیں گے، تم خاک چھانتے پھرو گے، تم جانوروں کی پوجا کرتے پھرو گے، تم گھوڑے کی پوجا کرتے پھرو گے، تم قبروں کی پوجا کرتے پھرو گے، تم مزاروں کی پوجا کرتے پھرو گے، تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، در در کے اوپر دھکے کھاتے پھرو گے، نہ تمہاری شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی، اصحاب رسول جیسی ہوگی، نہ تمہارا کردار ان جیسا ہوگا، دنیا کے اندر بھی تمہارے چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی، اور جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے حقیقی ولیوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حقیقی ولی ہیں میرے محترم بھائیوں، جن کی ولایت کی گارنٹی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ جو آج کے دور کے ولی ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ولی ہیں کہ نہیں، جو جتنا مرضی نیک بنے اس کے باطن کو صرف میرا اللہ جانتا ہے کہ اندر سے کتنا نیک ہے، لیکن اصحاب رسول وہ جماعت ہیں جن کے دل کی گارنٹی، جن کے دل کے اندر اخلاص کی گارنٹی میرا اللہ دے رہا ہے کہ میں نے ان کے دل چیک کیے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اگر ہے تو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر کسی ولی کو ماننا ہے، کسی ولی کو اپنا نمونہ سمجھنا ہے، تو وہ سب سے بڑا ولی اس دنیا کا، سب سے بڑا ولی، حقیقی ولی جو اس وقت بھی اللہ کی جنت کے اندر سو رہا ہے، وہ کون ہے؟
وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے بڑا ولی جو اس وقت جنت کی کیاری کے اندر سو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کبھی ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ان کا کردار پڑھ کے دیکھیں، جن کے اوپر اتنے اللہ راضی ہے، اتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کتنا زور لگا رہی ہے، بڑے فتوے، بڑی باتیں، بڑا کچھ، لیکن روضہ رسول سے ابو بکر صدیق کو نکال نہیں سکے، روضہ رسول سے سیدنا عمر فاروق کو نکال نہیں سکے۔ وہ دونوں یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی کیاری کے اندر، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا گھر، عائشہ کا گھر، عائشہ کے گھر سے لے کر جو میری مسجد کا منبر ہے، محراب ہے، یہ ساری جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ وہ جنت کے اندر سو رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی چلتے پھرتے جنتی تھے اور اب بھی جنت کے اندر سو رہے ہیں، اور کس کے ساتھ؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ جو جتنی مرضی نفرت کرے، اتنا بڑا اعزاز کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر ملا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے اور عمر فاروق کو ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2641 نمبر کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہوگی وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہوگی، ہو بہو ان کی طرح ان کے اعمال ہوں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 گروہ بنیں گے میری امت کے، اور فرمایا سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک گروہ کے۔ اب میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ گروہ جنت کے اندر جائے گا جس گروہ میں، جس راستے پر میں محمد ہوں اور میرے صحابی ہیں۔ یعنی وہ راستہ، وہ گروہ، وہ جماعت جنت کے اندر جائے گی جس راستے کے اوپر محمد الرسول اللہ ہے اور میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی جماعت، اصحاب رسول کی جماعت حق والی جماعت ہے، صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت ہے۔ جو جماعت، جو اصحاب نبی کی جماعت کا پیروکار ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ انشاءاللہ جنت کا مصداق بنے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح راستے کا معیار بیان کیا ہے تو اصحاب رسول کو معیار بیان کیا ہے کہ یہ میری جماعت جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، وہ راستہ انشاءاللہ جنت کو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی نیک لوگ آئے ہیں، حقیقی ولی آئے ہیں، تو وہ میرے نبی کی جماعت ہے۔ ان کا راستہ بھی سیدھا ہے، ان کا راستہ مستقیم ہے، وہ جنتی ہیں، وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ چنے ہوئے انسان ہیں۔ جو ان کا راستہ منتخب کرتا ہے، انشاءاللہ وہ انہی کے راستے کے اوپر ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور جو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے میرے محترم بھائیوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ حق سے ہٹ چکا ہے، جو اصحاب رسول کا راستہ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا راستہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے عظیم لوگ ہیں۔ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اب وہ چنے ہوئے کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چنے ہوئے لوگ، وہ برگزیدہ لوگ
وہ اصحاب محمد ہیں علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. اب میرے محترم بھائیو، دنیا ان کو نہ مانے، دنیا ان کے اوپر اعتراض کرے، ان کی خامیاں بیان کرے، ان کے جو آپس کے اختلاف ہیں کچھ وہ بیان کیے جائیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کی باتیں کی جائیں. میرے محترم بھائیوں، وہ بالکل بے فائدہ اور بے معنی چیزیں ہیں. جن ہستیوں کو میرا اللہ سلام پیش کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی شان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتا. جن کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ ان کو سلام کرتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا. اس سے بڑی میرے محترم بھائیوں اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، جتنے بھائی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ اللہ کے حقیقی ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کا معیار قرار دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیرت کو اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ فالو کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کو ہم تک پہنچایا، قرآن کی عملی تفسیر بن کر دکھایا. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کی ایک ایک حدیث کے وارث ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن کے سب سے بڑے وارث ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصحاب رسول ہے. پڑھ کے دیکھیں سیرت ابوبکر صدیق کی، پڑھ کے دیکھیں سیرت عمر فاروق، سیرت عثمان، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو اکٹھا کیا، ایک قرآن کے اوپر پوری امت کو جمع کر دیا، قرآن کی بھی حفاظت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی حفاظت کی. صرف حفاظت نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی کے فرامین کے اوپر عمل کیا ہے، سنت کے مطابق چلے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی. اب سیدنا عمر فاروق نے کس طرح عمل کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی کے یہ فرمان میں نے یاد رکھا. میں نے کبھی بھی کسی کی قسم نہیں اٹھائی. جب بھی قسم اٹھائی ہے تو میں نے اپنے رب کی اٹھائی ہے کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سرکہ بڑا پسند تھا، سرکہ بڑا پسند تھا. وہ صحابی اتنی محبت کرتے سرکے کے ساتھ کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی انہوں نے کھانا کھایا ہے، روٹی کھائی ہے تو سرکے کے ساتھ کھائی ہے. اور کہا کرتے تھے میں سرکے کو اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے نبی محمد علیہ السلام کا محبوب عمل ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہماری سنت کے ساتھ کیسی محبت ہے. تو یہ عظیم لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے. اللہ بھی ان کے اوپر راضی ہیں، اللہ کے نبی بھی ان کے اوپر راضی گئے. جو میرے نبی کے دائیں بھی لڑے ہیں، میرے نبی کے بائیں بھی لڑے ہیں. میرے نبی اتنے خوش ہوئے. ایک صحابی میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، میرے نبی کی حفاظت کر رہا ہے. میرے نبی اتنے پرجوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تیر چلا، تیرے اوپر میری ماں بھی قربان، تیرے اوپر میں محمد کا باپ بھی قربان. اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان. اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ان کے اوپر خوش ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ سارے پروپوگنڈے ہیں کہ جناب اصحاب رسول یہ تھے، وہ یہ کر گئے، وہ یہ کر گئے. میرے محترم بھائیوں، یہ سارا سازشی ٹولے کا بنا ہوا ایک پروپوگنڈا ہے جو چاہتے ہیں اسلام کی صورت کو مسخ کر دیا جائے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ انصاف کیجئے. اگر میرے نبی کی جماعت عادل نہیں ہے، میرے نبی کی جماعت نا انصاف کرنے والی تھی، میرے نبی کی جماعت غاصب تھی، میرے نبی کی جماعت ظالم تھی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، تو میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ مستشرقین کیا کہیں گے؟
غیر مسلم کیا کہیں گے کہ میرے نبی کی جماعت اگر خائن ہے، بے ایمان جماعت ہے، ایماندار نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑا خطرناک ترین پروپیگنڈا ہے۔ میرے نبی کی جماعت تو وہ جماعت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ میں نے ایک لقمہ کھا لیا ہے، اور لقمے کھانے کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ لقمہ میں نے کہانت کی وجہ سے حاصل کیا ہے، میں دور جاہلیت کے اندر کہانت کیا کرتا تھا، وہ کمائی مجھے ملی ہے، تو اس سے میں نے یہ لقمہ، یہ کھانا، یہ سارا کچھ لیا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی گلے میں، اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قید کر دی تھی، کہا اس پیٹ کے اندر حرام نہیں جا سکتا، اس پیٹ کے اندر جائے گا تو حلال جائے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، جو ایک لقمہ بھی حلال کا نہیں کھانا چاہتے، لوگ ان کے اوپر باتیں کریں کہ وہ جناب میرے نبی کی جائیداد کھا گئے تھے، وہ باغ فدق کا مسئلہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ جماعت سنت کی متبع جماعت تھی، وہ جماعت میرے نبی سے سچی عملی محبت کرنے والی جماعت تھی۔ سنیے، رب کا قرآن ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، کس قدر اللہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیے، رب کا قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل لوگ ہیں، یہ ہیں اصلی لوگ، یہ ہیں حقیقی اللہ کے ولی برگزیدہ بزرگ لوگ ہیں، جن کی تعریفیں اللہ کر رہا ہے، جن کے سجدے، رکوع، قیام اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرے نبی کی جماعت، اصحاب وہ جماعت ہے جن کو تم جب بھی دیکھو گے یا رکوع کے اندر ہوں گے یا سجدے کے اندر ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعریفیں کر رہا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب بھی دیکھو گے کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، اللہ کی عبادت کر۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، ان کے سجدوں کا، ان کے رکوع کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ان کی نیت کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کی نیت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رضا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، ان کی عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ حقیقی ولی یہی ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کا رکوع بھی اللہ کے لیے، ان کا سجدہ بھی اللہ کے لیے، ان کا ہر نیک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حقیقی ولی کا تصور ہے، جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں میرے محترم بھائی، وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بڑا بڑھنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اپنی نیک نامی کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کی نیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور آگے سنیے یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال اللہ نے تورات کے اندر بھی بیان کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال انجیل کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ یعنی کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ ان کے تذکرے تورات کے اندر بھی کر رہا ہے، انجیل کے اندر بھی کر رہا ہے۔ ہم میرے محترم بھائیوں، کوئی شان کے اندر کمی کر سکتا ہے؟ اپنی زبان ہے، جو مرضی بکی جائے، جو مرضی کہی جائے، اپنا فعل ہے، لیکن قرآن کی زبان یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، جن کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی ہے۔ یہ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 پڑھ کے دیکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان ہستیوں سے محبت کیجئے، ان کی سیرت پڑھیے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا مرشد بنائیں، یہ اللہ کے حقیقی ولی ہے۔ ان کے راستے کے اوپر چلیں گے، آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ کی عزت کی قسم انشاءاللہ سیدھے جنت کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔
کیونکہ رب کا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 3673 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ذرا دیکھیں، احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، مال و متاع نہیں، سونا جو آج تقریباً 3.5 لاکھ فی تولہ ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ایک مٹھی بھر غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک مٹھی بھر غلہ تمہارے احد پہاڑ کا برابر سونا خرچ کرنا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے عظیم لوگ ہیں میرے محترم بھائی جنہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ رب قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے دین کو پریفر کیا، اپنا علاقہ چھوڑا۔ مکہ کے اندر میرے محترم بھائیوں اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی آ گئے، فرمایا آ گئے، سب کچھ قربان کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو ایمان کے ساتھ آ گیا ہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا، تو سب کچھ لے کے آ گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں۔ ذرا غزوہ بدر پڑھ کے دیکھیے، 14 شہید آپ کو نظر آئیں گے، احد پڑھ کے دیکھیے 70 لاشیں آپ کو نظر آئیں گے، غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھیے وہاں پر بھی صحابہ شہید ہوتے ہیں، غزوہ حنین پڑھ کے دیکھیے وہاں پر بھی شہید ہوتے ہیں، غزوہ خندق پڑھ کے دیکھیے کتنے غزوات ہیں، غزوہ تبوک کتنا لمبا سفر ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، انتہائی تنگی کے حالات ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں اتنا لمبا سفر کیا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ قرآن سورہ توبہ کے اندر بار بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی مدد کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے حقیقی ولی ہیں، ان کی سیرت ضرور پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے تکلف نہیں کیا، یہ سب سے زیادہ خیر والے لوگ ہیں۔ آخری بات انشاءاللہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے پیروی کرنی ہے تو اصحاب رسول کی پیروی کرو، اگر تم نے اقتداء کرنی ہے، کسی کو نمونہ بنانا ہے تو اصحاب رسول کو بناؤ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کانوا خیر الامتی ابرہا قلوب، کہ یہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے پاکیزہ دل والے لوگ تھے، سب سے گہرے علم والے لوگ تھے، اور سب سے زیادہ یعنی سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب رسول ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اصحاب رسول کی سیرت پڑھیں، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیں، اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھیں، یہ سارے موتی ہیں، یہ سارے ہیرے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ سارے اسلام کے ہیرے ہیں، یہ سارے اسلام کے ہیرو ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں، یہ ہدایت کے مینارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، یہ روشنی کے مینارے ہیں، یہ نور کے مینارے ہیں، یہ ہدایت کے مینارے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنت کے اندر لے جانے والے چمکدار ستارے ہیں۔ جو بھی ان کو فالو کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان حقیقی ولیوں کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اصحاب رسول کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے ان حقیقی ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔